میں خدا کا شکر ہے، انی قریب من الموتی والموتی قریب منی۔ صدام نے کہا خدا آپ کو طول عمر دے۔ آقائے خوئی نے اس سے کہا تم ملک کے صدر ہو، ایک انتفاضہ تحریک اٹھی ہے، تم ان سب کو معاف کر دو جنہیں تم نے گرفتار کیا ہے، انہیں معاف کر دو۔ صدام نے کہا ان لوگوں نے عراق کے خلاف قیام کیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، یہ لوگ مجرم ہیں۔ آقا نے کہا العفو عند المقدر، انسان کا کمال یہ ہے کہ جب وہ معاف کر سکتا ہے تب معاف کرے، ورنہ اگر تم معاف نہ کر سکو تو پھر معاف کرنے کا فائدہ نہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ جب تم اس کی قدرت رکھتے ہو تب ایسا کرو، ورنہ یہ فضل شمار نہیں ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر صدام نے میرے والد صاحب کی طرف نہ دیکھتے ہوئے آقا سے کہا آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ کے بیٹے قیدیوں کو رہا کرنے کے صدامی وعدے کے بعد باسی حکومت نے حالات پر مکمل قابو پانے کے لیے آیت اللہ خوئی کا ٹی وی پر انٹرویو نشر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ انتفاض تحریک کے انقلابیوں کی شکست کا اعتراف آیت اللہ سے کروائیں گے، لیکن آیت اللہ کی ہوشیاری نے ان کے مقاصد کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ مجھے اس واقعے کے بعد اس کی تفصیلات معلوم ہوئی۔ وہ ملاقات اور صدام کا متکبرانہ رویہ جس کا اصل مقصد آیت اللہ خوئی کو تکلیف دینا، ان کی تحقیر و تذلیل کرنا تھا۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس موقع پر آیت اللہ خوئی کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا، شہادت قبول کر لیتے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں گولیاں چلائی گئیں۔ یا مثلاً صدام کے ساتھ ملاقات میں ایک اور ہی انداز ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک برتا گیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ صدام جیسی ایک چیز کے سامنا کر رہے ہیں جس نے 4 شیعہ مرجع تقلید کو بدترین انداز میں شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ اس کا چہرہ بھی ناقابل شناخت رہا۔ یہ ہے کہ آقا خوئی نے عراق کی تمام تر صورتحال میں جہاد کیا ہے اور وہیں قیام پذیر رہے ہیں۔ ان پر جس قدر دباؤ تھا، جس قدر انہیں اذیت کی گئی، پھر انتفاضہ ہوا، اور انتفاضہ کے بعد ان کے لیے جو سازشیں تیار کی گئیں، آقا کو زبردستی بغداد میں صدام کے پاس لے گئے اور آقا کے ساتھ ناروا اور توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ پھر جب آقا واپس آ گئے اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ سب قیدیوں کو رہا کر دیں گے، شاید صدام نے سب کو قتل نہ کیا ہو، لیکن اکثر قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان حالات و واقعات کی وجہ سے آقا کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ آقا وہ مرجع تقلید ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ مرجعیت میں بے انتہا تکلیف اور دکھ دیکھے ہیں۔ ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ شیخ توسی کی 1000 سالہ میراث برباد ہو جائے۔
اور ہر کوئی کتاب میں لکھے کہ سارے عالم میں شہرت رکھنے والا حوزہ علمیہ نجف آیت اللہ خوئی کے دور زعامت میں باسیوں کے ہاتھوں تباہ کر دیا گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انتہائی صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ ہر طرح کے حالات سے گزر رہے تھے۔ وہ عراق کو جانتے تھے، یہیں بڑے ہوئے تھے اور انہوں نے باسیوں کے اقتدار میں آنے کو دیکھا تھا۔ روز روشن کی طرح جانتے تھے کہ باسی حکومت کو شیعوں کے ساتھ ذرہ بھر الفت نہیں ہے، لہٰذا اپنا سارا مال و متاع، اپنا کل وجودی سرمایہ، اپنی ہر چیز کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہر دور کی سختیوں میں، خاص طور پر صدام اور انتفاضہ کے بعد بدترین حالات میں، ہر غم و الم، ہر مصیبت اور ظلم و ستم کو برداشت کیا، جس کے پیچھے ایک ہی مقصد یعنی حوزہ علمیہ کی بقا تھا۔ آقائے مستنبت نے آقائے خوئی سے سوال کیا، ہم یہیں رکیں یا چلے جائیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہ جائیں، ہر صورت میں یہیں ٹھہریں اور نجف کی حفاظت کریں۔ اگر آپ چلے گئے تو سب یہاں سے چلے جائیں گے اور کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ اب سید ابو القاسم خوئی کی مبارک عمر کے 90 سال گزر چکے تھے۔ ان کے اکثر شاگرد اور قریبی لوگ مارے گئے تھے یا مجبور ہو کر ایران چلے گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اغوا ہو چکا تھا۔ بعض بیٹے اور پوتے نوا سے مجبوراً ایران منتقل ہو گئے تھے۔ نیز یہ کہ ابھی بھی بہت سے ایرانیوں کا دل ان کے بارے میں صاف نہ ہوا تھا اور خود آقا کو بھی دل کا عارضہ لاحق تھا، لیکن وہ چیز جو ان کے دل کو ڈھارس بنائے ہوئی تھی نجف کا عظیم حوزہ علمیہ تھا۔ آقائے خوئی کی چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، ایک مرتبہ بیماری نے غلبہ کیا۔ ان دنوں مغرب سے تعلیم یافتہ بہت سے ماہر اور بوڑھے ڈاکٹر بغداد میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ آئے اور انہوں نے آقا کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا آپریشن کرنا ہوگا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر حضرات بھی مطمئن تھے۔ آقا بھی کوفہ والے گھر میں واپس آ گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد رات کے وقت پر آقا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کے پاس آکسیجن اور دل کی دھڑکن چیک کرنے والے آلات رکھے گئے۔ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ ہم لوگ صبح تک جاگتے رہے۔ آقا سب سے بچوں کا حال و احوال پوچھ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ صورتحال پریشان کن تھی۔ آقا ایوب ان کا خاص آدمی تھا۔ آقا کا پرانا خدمت گزار تھا۔ آقا نے کہا پانی لے آؤ، میں وضو کر لوں۔ وہ پانی لایا اور آقا نے ایک کیتلی کے پانی سے وضو کیا۔ کیونکہ آقا کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور اکثر بیمار رہتے تھے، اس لیے ہمیشہ ان کے خادموں میں سے کوئی ایک ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ ایک رات ایک خادم گھبرایا اور میرے والد صاحب کے پاس آیا، وہی ساتھ والے کمرے میں۔ کہتا ہے کہ سید جلدی اٹھو، آقا سید کے وجود سے غیر معمولی نور نکل رہا ہے۔ والد صاحب نے خیال کیا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے اور آقا کا احترام کرتا ہے، اسی لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ والد صاحب نے کہا خیر ہے انشاءاللہ۔ وہ خادم غصے سے کہتا ہے کیا خیر ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اٹھو اور آؤ دیکھو۔ والد صاحب اٹھے اور جب آقا کے کمرے میں داخل ہوئے، اسی لمحہ آقا خوئی نے کہا اللہ اکبر اور رحمت خدا میں چلے گئے۔ والد صاحب تیزی سے آگے بڑھے اور آوازیں دینے لگے آقا آقا، لیکن نہیں، وہ جا چکے تھے۔ آقا نے وضو کیا، اذان و اقامت کہی، قبلہ رو ہوئے، اللہ اکبر کہا اور جان آفرین کے سپر کر دی۔
ہم چاہتے تھے کہ آقا کی جست خاکی کو کربلا لے جائیں، لیکن باعثیوں نے انکار کر دیا۔ والد صاحب غصہ کرنے لگے۔ آرمی انٹیلیجنس کے افسر نے کہا خبردار، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ مر گیا ہے، اب اپنی آواز نیچی رکھو۔ اس وقت شیخ کاشف العطا نے میرے والد کو زور زبردستی کھینچ کر پیچھے کیا اور کہا آج ایک رات تم چپ کر سکتے ہو، ہمیں آج آقائے خوئی کے جست خاکی کو دفن کرنے دو، پھر چاہے تم غصہ کرتے رہو، ابھی تمہارے اس رویے کی وجہ سے آقا کی تدفین نہیں ہو سکے گی، تم پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے بات کرنے دو۔ شیخ نے افسر سے بات کی اور کہا اسے چھوڑیں، یہ غم کی حالت میں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہیں غسل ہوگا اور آدھی رات کے وقت دفن کریں اور صبح کی اذان کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ صبح جب پہلی اللہ اکبر کی آواز آئی، ہم نے کوفہ والے گھر میں فجر کی نماز پڑھی۔ تدفین کی فلم آج موجود ہے، بعد میں انٹیلیجنس والوں نے یہ فلم عام کر دی تھی۔ 4-5 گاڑیاں تھیں، میرا خیال ہے ہم کل 33 یا 34 لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم گاڑی میں کوفہ سے نجف جہاں سے بھی گزر رہے تھے، ہر سڑک کے شروع میں 2-3 فوجی کھڑے تھے، ہر چھوٹی بڑی سڑک کی عمارتوں پر فوجی چڑھے ہوئے تھے، سارے شہر کو بند کر رکھا تھا۔ نجف پہنچے اور حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوئی کی نماز جنازہ آیت اللہ سستانی نے پڑھائی اور بے شمار لوگوں نے ان کے پیچھے نماز جنازہ و فاتحہ پڑھی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اس بزرگوار سید کا جنازہ کس قدر مظلومانہ تھا۔ یہ سب کچھ دشمن اور ظاہر میں دوستوں کی جانب سے تھا۔ آقائے خوئی کو دفن کر دیا گیا اور سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ سید ابو القاسم کی زندگی کا آخری صفحہ تمام نشیب و فراز کے ساتھ موسم گرما اور کوفہ شہر میں تحریر کیا گیا۔ وہ اپنی جوانی میں سید علی قاضی کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور مکاشفہ کی مدد سے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے بہت سے شاگرد ہوں گے، انہوں نے دیکھا تھا کہ شیعہ دنیا کے عظیم مرجع بنیں گے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین کے حرم میں اذان کے جوبوترے سے ان کی بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی وفات کا اعلان کیا جائے گا، اور حرم کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں پر لوگوں کا جمع غفیر ان کا تشییع جنازہ کرے گا۔ لیکن افسوس کہ سفاق باسی حکومت کی نحوست نے آیت اللہ کی زندگی کے اختتام کو غمگین بنا دیا۔ مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ عظیم عالم دین تھے۔ ہمارے زمانے کی نیکیوں اور برکتوں میں سے ایک مثال اس فقہی عالم کا وجود تھا۔ اس زمانے میں میدان فقاہت اور علم دین میں اپنی مثال آپ تھے۔ ہم سب نے ان کی برکات کو دیکھا ہے اور میں نے خود آقا کے دروس میں شرکت کی ہے۔